بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون صدق اللہ العظیم. ماقبل درس میں آپ نے قیامت والے دن کی ذلت اور رسوائی کو سنا تھا. ماقبل میں فرمایا کہ جب ان کے سامنے لا الہ الا اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو وہ لوگ تکبر کرتے ہیں، اکڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آیا ہم ایک دیوانے شاعر کی وجہ سے اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ تو اللہ نے اس کا جواب دیا، فرمایا کہ تم دردناک عذاب چکھو گے. انکم لذائق العذاب العلیم، تم دردناک عذاب چکھو گے. اور یہ دردناک عذاب کی زیادتی نہیں ہوگی بلکہ یہ بدلہ ہوگا اس کا کہ وما تجزون الا ما کنتم تعملون، جو دنیا میں تم اعمال کرتے رہے ہو نا جی، آج اس کا آپ کو صلہ ملے گا. اچھے کیے ہیں تو آپ کو جزا ملے گی، برے کیے ہیں تو آپ کو سزا ملے گی. آج کے درس میں اللہ رب العزت مخلصین کے اوپر کیے جانے والے انعامات اور ایک جنتی کا اپنے دنیا دار دوست کا جنت سے جہنم کے اندر جھانک کر دیکھنے کا نظارہ اور پھر جہنمیوں کی سزا کا ذکر ہوا. بھائی وما تجزون، نہیں بدلہ دیا جائے گا تم کو الا مگر ما کنتم تعملون، مگر وہ اعمال تم کرتے تھے. الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ کے نیک بندے جو چنے ہوئے. دیکھیں جو لوگ چنے ہوئے وہ لوگ نیکی کرتے ہیں، ان کو ایمان کی قدر ہے، نیکی کی قدر ہے. اور جن کو اللہ نے چنا نہیں ہے، جن کو اللہ نے ایمان کی توفیق نہیں دی، تو ان کے ہاں نیکی کی بھی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. آپ کئی بار ایک حدیث سن چکے ہو. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یعطی الدنیا من یحب ومن لا یحب، اللہ اس بندے کو بھی دنیا عطا فرماتا ہے جس کے ساتھ محبت کرتا ہے، اور اللہ اس بندے کو بھی دنیا عطا فرماتا ہے جس کے ساتھ محبت نہیں کرتا ہے. مومن موحد مسلمان کو بھی اللہ دنیا دیتا ہے اور اسی طرح کافر کو بھی اللہ دنیا عطا کرتا ہے. لیکن ولا يعطي الايمان الا من يحب، وفي روایت ولا يعطي الدين الا من يحب، ایمان اور دین اللہ صرف اور صرف اسی کو دیتا ہے جس کو اللہ محبت کرتا ہے، جس کو اللہ پسند کرتا ہے. ٹھیک ہے، دنیا اللہ کافر کو بھی دیتا ہے، مومن کو بھی دیتا ہے. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ کوئی کل یہ نہ کہے کہ اللہ نے ہمارے ساتھ تو دنیا میں یہ ظلم کر دیا تھا. ٹھیک ہے، اللہ اپنے کو بھی دیتا ہے، بیگانے کو بھی دیتا ہے. اس لیے کہتے ہیں نا رحمان جو اپنوں کو بھی دیتا ہے، رحیم جو بیگانوں کو بھی دیتا ہے. بے شک نافرمانیاں کرو. دنیا میں اگر کوئی بندہ کسی اپنے اوپر والے آقا کی، مالک کی نافرمانی کرے نا جی، اوپر والا کا دانی پانی شانی سب کچھ بند کر دیتا ہے. لیکن اللہ ایسا نہیں کرتا. ٹھیک، اولئک لہم رزق معلوم، انعامات مخلصین، وہ مخلص بندے. اب ان کے انعامات، نمبر 1 یہی لوگ ہیں ان کے لیے رزق معلوم. رزق معلوم کون سا؟ فواکہ، پھل ہوں گے، وہم مکرمون، اور ان کی وہاں پر عزت کی جائے گی. ٹھیک ہے، پھل ہوں گے. اور قرآن دوسری جگہ میں کہتا ہے وَلَهُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، جو دل چاہے گا نا جی وہ چیز حاضر ہو جائے گی. جو چیز آنکھوں کو اچھی لگے گی وہ چیز حاضر ہو جائے گی. جب دل کرے گا نہیں، دیکھے گا پرندے اڑ کر جا رہے ہیں، دل میں خیال آئے گا، آرزو ہوگی ہائے یہ پرندہ میرا کھانا ہوتا جی، روسٹ بن کر ہوتا،
نیچے دیکھے گا تو پلیٹ کے اندر وہی پرندہ روسٹ موسٹ ہو کر تیار ہو کر آپ کے سامنے آ گئے، پھر بندہ کھائے گا، ہڈیاں چھوڑے گا، اڑ کر پھر چلا جائے گا۔ اچھا جی، کیلے نظر آ گئے، سیب نظر آ گئے، امرود نظر آ گئے، کوئی اور چیز نظر آ گئی، لیکن دور ہے، وہ بڑے لمبے لمبے درختوں کے ساتھ لگے ہوئے، پہنچ نہیں سکتا۔ دل کرتا یہ والی کھجور ہوتی، خوشا جھکے گا بالکل سامنے آئے گا، یوں توڑے گا، پھر واپس چلا جائے گا۔ فرمایا ان کے لیے پھل ہوں گے اور ان کی وہاں پر عزت ہی عزت ہوگی۔ کیوں؟ دنیا میں سختیاں جھیلی ہیں، وہاں پر کوئی سختی نہیں ہوگی۔ نمبر 3، فی جنات النعیم، نعمتوں کے باغات میں ہوں گے، نعمتیں جی، علی سرور متقابلین، نمبر 4، تختوں پر ہوں گے، متقابلین، آمنے سامنے ہوں گے، تختوں پر ہوگا، وہ والے تخت نہیں ہوتے جی، آپ نے دیکھا ہوگا جی، بندہ اوپر بیٹھ جائے، ٹانگیں لٹکا کر تو ہلتے رہتے ہیں جی، کبھی آگے کبھی پیچھے جاتے ہیں، جھولا، بیٹھا بھی بندہ رہتا ہے، ایزی ہو کر گرتے بھی نہیں ہے، اور کیا ہوتے ہیں، جھولے بھی لگے رہتے ہیں جی، ٹھیک ہے۔ فرمایا وہ تختوں پر بیٹھے ہوں گے، ایسے جھول رہے ہوں گے، اور متقابلین، آمنے سامنے ہوں گے جی، ٹھیک ہے، کوئی کسی کے پیچھے نہیں بیٹھے گا جی۔ پیچھے بیٹھنے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ایک وجہ یہ ہوتی ہے جگہ کی قلت ہے جی، کوئی ساتھی پیچھے بیٹھ جاتا ہے، تو جنت کے اندر جگہ کی قلت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، بالکل آمنے سامنے ہوں گے جی۔ اور دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو بیچارہ کمزور ہو، غریب ہو، یا یہ کہ عزت میں تھوڑا کم ہو، وہ عام طور پر پیچھے بیٹھتا ہے جی، ٹھیک ہے، مالدار آگے بیٹھتا ہے، عزت دار آگے بیٹھتا ہے، جاؤ جلال والا آگے بیٹھتا ہے، تو قیامت میں یہ بھی نہیں ہوگا، سب کی عزت کیا ہو جائے گی، یہ برابر ہوگا، سب کا حسن برابر ہوگا، جس کا جو جی چاہے گا جی اپنے آپ کو حسین کرنے کے لیے، وہ کیا ہے، بازار حسن جائے گا، وہاں سے مزید میک اپ کر کے آ جائے گا، حسین ہی حسین ہوں گے جی، بدصورت کوئی نہیں ہوگا۔ یطاف علیہم، نمبر 5، پھیرے جائیں گے ان کے اوپر بکأسین، پیالے میں، معین، خالص شراب کے، کاس اس پیالے کو کہتے ہیں جو بالکل برابر ہو جائے جی، ٹھیک ہے، وہ کدی بندہ پانی پاندا ہے، پیپسی پاندا نہیں، بالکل فل ہو گیا بندہ، ایسا چاہنا ہلکے ہلکے چھلکے لگ رہے ہیں، تو فرمایا جنتیوں کے سامنے ایسے پیالے لائے جائیں گے جن کے اندر شراب چھلک رہی ہوگی، ٹھیک ہے، اور اس شراب کا رنگ کیسا ہوگا؟ بیضاء، دیکھنے میں بالکل سفید ہوگی، اور لذت للشاربین، پینے والوں کے لیے لذیذ ہوگی، ٹھیک ہے۔ دنیا کی شرابیں طرح طرح کی ہیں جی، ہم نے تو دیکھی نہیں ہے جی، پتہ نہیں کیسی ہیں، لیکن جنت کی شراب جو ہوگی نا، وہ کیا ہوگی جی، بالکل دودھ کی طرح سفید ہوگی، اور پینے میں کیا ہوگی جی، پینے والا بندہ کہے گا واہ اور ہی مزہ آ گیا جی، لذیذ ہوگا، ایک گھونٹ بھرے گا اس کی اپنی لذت، دوسرا بھرے گا اپنی لذت، لذتیں ہی لذتیں، ہر باری وکھرا سوال ہے، ٹھیک ہے، وکھرا سوال۔ لا فیہا کیفیت، اس شراب کی کیفیت کیا ہوگی؟ لا فیہا غول، اس شراب کے اندر سر پھرنا، خمار آنا نہیں ہوگا۔ دنیا کی شراب ہو، دنیا کا کوئی نشہ ہو تو وہ بندہ کرتا ہے نا جی تو بہک جاتا ہے جی، ٹھیک ہے، خمار آ جاتا ہے، الٹی کدی کدی آ ویندی ہے بندے کو، ٹھیک ہے، یا یہ ہے کہ بندے کو سمجھ نہیں آتی، سامنے بہن آ رہی ہے، ماں آ رہی ہے، بیٹی آ رہی ہے، باپ آ رہا ہے، کون آ رہا ہے، ٹھیک ہے، بندے کی آنکھوں کا پردے آ، فرمایا لا فیہا غول، اس شراب کے اندر غول بھی نہیں ہوگا، سر کا پھرنا بھی نہیں ہوگا، چکرانا بھی نہیں ہوگا، ولا هم عنہا ينزفون، اور نہ وہ اس کے پینے کی وجہ سے بدمست ہوں گے جی، ٹھیک ہے، دنیا کی شراب پی کر بندہ مدہوش ہو جاتا ہے جی، بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا جی، ایسی شرابیں بھی ہیں جی، پیتے ہیں پیشاب وہ شلواروں میں نکل جاتا ہے، ٹھیک ہے، نہ ان کو کھانے کا پتہ ہوتا ہے، نہ دنیا کا پتہ ہوتا ہے، نہ گھر کا پتہ ہوتا ہے، نہ بیوی بچوں کا پتہ ہوتا ہے۔ فرمایا قیامت میں جو آپ کو شراب ملے گی نا، نمبر 1 وہ دودھ کی طرح کیا ہوگی جی، سفید ہوگی، اور ختام میں مسک، اس کے پر مسک کی مور لگی ہوگی جی، ٹھیک ہے، یہ دنیا والی برانڈڈ شراب جس کو آتے ہیں جی، ٹھیک ہے، برانڈ، اور پھر وہ شراب ایسی ہوگی جو بندہ ایک مرتبہ پیے گا نا جی وہ لذیذ ہوگی، کہے گا اور پیوں جی، اور اس کی صفت یہ ہوگی جب وہ پیے گا نا تو سر چکرائے گا نہیں، لیکن اس کے پینے کی وجہ سے پتہ کیا ہوگا، مزید تر و تازگی آئے گی، ٹھیک ہے۔ ہاں دنیا کی شرابیں ایسی ہیں، اس لیے دنیا کی شراب، حکمت کا بادشاہ گزرا جی طب کا، ابن سینا، اس نے اپنی کتاب کے اندر شراب کے 50 فائدے لکھے ہیں، یہ نہ ہو کل تسی بن کے پی گنا استاد جی سے 50 فائدے دے سن، 50 فائدے لکھے ہیں، پھر اس کے بعد اس نے ساتھ ہی 150 نقصانات لکھے ہیں، کتنے؟ 150، فائدہ 1%، نقصانات 3% ہیں، ٹھیک ہے، اسی لیے قرآن نے شراب کو حرام کیا، ٹھیک ہے، جو نشہ، جو شراب جو دنیا میں لوگوں کو
سرور دیتی ہے جی، ٹھیک ہے. جو پیتے ہیں نا جی، آپ نے دیکھا ہوگا منہ سے کچھ نکلتا ہے جی، ٹھیک ہے، چلتے کہیں اور ہیں، گرتے کہیں اور ہیں، ٹھیک ہے، ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا ہم کر کیا رہے ہیں. اسی لیے اللہ نے شراب کو کیا کیا جی، حرام قرار دیا. یہ شراب کیا ہے جی، ہر برائی کا جڑ ہے. شراب پیو گے اس کے بعد آپ طرح طرح کے گناہ کرو گے. کیوں؟ آپ ہوش میں نہیں ہیں جی، آپ ہوش میں نہیں ہو. وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ نمبر 7 وَعِندَهُمْ اور ان جنتیوں کے پاس قاصرات الطرف نگاہ نیچے رکھنے والی ہوں گی. آئے ہائے. عین موٹی آنکھوں والی ہوں گی. کَأَنَّهُنَّ ان کی رنگت کَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ گویا کہ وہ انڈے ہیں. مَكْنُونٌ جو چھپے ہوئے ہیں پروں کے نیچے رکھائے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ نے جنت کے اندر جنت کی عورتوں کی حوروں کی صفت اللہ نے بیان فرمائی ہے. نمبر 1 کیا ہوگی؟ نگاہیں نیچی ہوں گی جی، ٹھیک ہے. حیا اتنا غالب ہوگا. دیکھو نا جی، اگر کوئی بندہ جائے نا جی، اگر بیوی حیا کر جائے نا جی، بندے کے دل کے اندر مزید مہربانی آتی ہے جی، ٹھیک ہے. اگر کسی نے تجربہ کیا ہو، اگر نہیں کیا تو آپ جا کر لینا جی. اگر بیوی حیادار ہوگی، آنکھوں کے اندر حیا ہوگی، آنکھیں جھکائے گی، یقین مانو اس کے حسن کے اندر ایک عجیب و غریب قسم کی جھلک آتی ہے. پھر فرمایا ان کی آنکھیں کیا ہے جی، موٹی ہیں جی. یہ بھی حسن کی علامت ہے، آنکھ کا موٹا ہونا. اور اندر کی جو سفیدی ہے وہ بالکل سفید ہونا، اور جو سیاہی ہے وہ بالکل سیاہ ہونا. یہ کیا حسن کو مزید دوبالا کر دیتا ہے. پھر فرمایا کَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ گویا کہ وہ پردوں کے اندر چھپی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. وہ پردوں کے اندر جو چیز ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے جی، گرد و غبار سے کیا ہوتی ہے، محفوظ ہوتی ہے. حدیث میں آتا ہے نا جی، ایسی ایسی نعمتیں اللہ جنتیوں کو عطا فرمائے گا کہ وہ نعمتیں ایسی ہوں گی جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، ایسی نعمتوں کے بارے میں کسی کان نے سنا نہیں ہے، اور ایسی نعمتیں کہ انسان کے دل کے اندر اس کا کھٹکا بھی نہیں آیا جی. ٹھیک ہے. اللہ نے ایسی نعمتیں تیار کر کے رکھی ہیں، اور یہ حوریں ملیں گی جی، ٹھیک ہے، مسلمانوں کو، مومنوں کو. فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ پس جب اقبلا متوجہ ہوں گے ان میں سے بعض اعلیٰ بعض کے اوپر. جنت میں چلے جائیں گے نا جی، ظاہر بات ہے مجمع لگا ہوگا، جلسہ لگا ہوگا، محفل لگی ہوگی جی. یتسالون آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں گے، بیٹھیں گے، گپیں شپیں لگ رہی ہوں گی. ہاں ایک بندے کو یاد آئے گا. قالا کہے گا قائل ایک کہنے والا منہم اس مجلس میں سے، اس جلسے میں سے، انی کان لی قرین بے شک میرا ایک دوست تھا دنیا میں. ٹھیک ہے. میرا ایک دوست تھا دنیا میں. یارو واقعہ سناتا ہوں تمہیں. ٹھیک ہے. ظاہر بات ہے جنتی ہوں گے، محفل خوش گپیاں لگی ہوں گی، تو وہ کہے گا میرا ایک دوست تھا جو دنیا میں میرا دوست تھا. کیا تھا؟ یقول وہ بھی کہتا تھا تعجب کے طور پر اِنَّکَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ آیا تو بھی تصدیق کرنے والوں میں سے. ٹھیک ہے. وہ میرا دوست ایسا تھا نا جی، میرے پاس آتا نا تو مجھے یوں بھی کہتا تھا اوے یار تو بھی اس گلا کو مننے کہ بھائی بندہ مرسی مرنا تو بعد دوبارہ اس کو اٹھایا ویسی، پھر جنت اسی جہنم اسی، تو بھی نا گلا کو مننے. ہاں میں اس کو کہا کرتا تھا میں مانتا ہوں ان باتوں کو. ٹھیک ہے. ہم نے اس دنیا کو چھوڑنا ہے، مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، پھر وہاں پر گلیاں ہڈیاں گل سڑ کر ختم ہو جائیں گی، پھر اللہ ہمیں دوبارہ اٹھائے گا، پھر محشر کا میدان ہوگا، پھر اس کے بعد حساب و کتاب ہوگا، کچھ جنت میں جائیں گے، کچھ جہنم میں جائیں گے. میں اس کو کہا کرتا تھا جی. ٹھیک ہے. اِذَا مِتْنَا آیا جب ہم مر جائیں گے، وَكُنَّا تُرَابًا اور مٹی ہو جائیں گے، وَعِظَامًا اور ہڈیاں، أَإِنَّا لَمَدِينُونَ آیا ہم کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا. ٹھیک ہے. قالا وہ کہے گا، یا اللہ کہے گا یا یہ کہ وہ جنتی کہے گا. قالا کہے گا حل انتم کیا تم مطلعون جھانکنے والے ہو. تسی میرے دوستوں کو ویکھنی ہو یا نہیں ویکھنی ہو؟ دوسرے کہیں گا ویکھنی ہے، کیوں نہیں ویکھنی. ہاں. فطلع وہ جھانکے گا، فرآہ پس وہ دوست دیکھے گا، فی سواء الجحیم جہنم کے درمیان میں اپنے دوست کو. ٹھیک ہے. جہنم کے اندر جڑ رہا ہوگا جی. ٹھیک ہے. جو دنیا میں کہتا تھا نا وہ یار ایکڑیاں گلاں تو مننے لگے جی. ٹھیک ہے. یہ توحید ہو گئی ہے جی، صرف اللہ ہی ہوتا ہے، اللہ کا غیر سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے جی. ٹھیک. اب جب وہ جھانک کر دیکھے گا نا اس کو، وہ جو دوست دنیا میں سے روکا کرتا تھا نا، کدھر ہوگا جی؟ جہنم کے سنٹر میں ہوگا جی. ٹھیک ہے. اور آپ نے سنا جی جنت طے بتہ ہے جی، بالا خانے. اور اللہ نے ایسے رکھی ہوئی ہے، جنت بنائی بھی ایسی ہے جی،
نظارے بھی ہوں گے جی، ٹھیک ہے، جنت اور جہنم کے جی، آمنے سامنے والوں کے جی۔ قالا وہ کہے گا تاللہ، وہ جنتی بندہ کہے گا تاللہ، اللہ کی قسم ہے، ان کے تلا تردین، بے شک تو لا تردین، مجھے بھی ہلاک کر دینے والوں میں سے، ٹھیک ہے۔ اگر میں تیری باتیں مان جاتا نا، اج میں بھی کیوں نہ تیرے نال جہنم بھی جاتا، شکر ہے بچ گیا، میں تیری گلاں منیاں نہیں ہے۔ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي، اگر نہ ہوتی میرے رب کی نعمت، لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ، البتہ ہوتا میں بھی دوزخ میں حاضر کی ہوئے لوگوں میں سے، ٹھیک ہے۔ أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ، کیا پس ہم نہیں ہوں گے مرنے والے ہیں، إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَى، مگر وہی پہلی مرتبہ، وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ، اور نہیں ہمیں سزا دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ جب ان کو دیکھے گا، اپنے دوست کو دیکھ کر پھر واپس پلٹ کر اپنے دوستوں یاروں کو کہے گا، جو محفل لگی ہوگی، کہے گا بس ایک ہی مرتبہ موت آئی تھی، اب اس کے بعد موت آنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ اور نمبر دو، ہمیں دنیا میں جتنی مشقتیں اٹھانی تھی اٹھا لی ہیں، اب ہمیں کوئی مشقت کوئی عذاب نہیں دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ ان ھذا لہو الفوز العظیم، بے شک یہ بڑی کامیابی ہے جی، ٹھیک ہے، جسم کے لیے بھی اور روح کے لیے بھی، ٹھیک ہے۔ سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ بندہ جنت میں چلا جائے، ٹھیک ہے، اور خوش نصیب ہوگا وہ جس کو جنت الفردوس ملے گی، ٹھیک ہے۔ لمثل ھذا فلیعمل العاملون، اس جیسی کامیابی کے لیے پس چاہیے کہ عمل کرنے والوں کو کہ وہ عمل کریں۔ کوئی جو بندہ چاہتا ہے نا اس دوست کی طرح جو جنت میں پہنچ گیا تھا، تو اس کو اعمال بھی ویسے ہی کرنے چاہیے کہ جو جنت تک بندے کو لے کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایسے اعمال نہیں کرنے چاہیے اس دوست کی طرح جو کیا ہوتا ہے جی، جہنم میں لے کر جاتا ہے۔ اذالک خیر نزلا، آیا یہ بہتر ہے نزلا بطور مہمانی کے، ام شجرۃ الزقوم، یا درخت زقوم کا۔ زقوم کے درخت کے بارے میں نے آپ کو پیچھے کہا تھا، عام طور پر مفسرین اس کا معنی تھور کا کرتے ہیں جی، ٹھیک ہے۔ یہ ایک حدیث میں آتا ہے یہ ایسا درخت ہے نا جی، اگر اس کا ارق اگر اس کو دنیا کے اوپر ڈالا جائے نا تو ہر چیز کی مٹھاس بالکل ختم ہو جائے گی، اتنا کڑوا درخت ہے جی، ٹھیک ہے۔ دنیا کے اندر اس کا تھور کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں، تھور کا درخت ہوتا ہے نا جی، وہ گول سے پتے بنے ہوتے ہیں، لمبے لمبے کانٹے ہوتے ہیں جی، ٹھیک ہے۔ یہ جہنمیوں کی کیا ہوگی جی، خوراک ہوگی۔ انا جعلنا، بے شک ہم نے کیا ہے اس درخت کو، زقوم درخت کو، فتنتن، آزمائش، للظالمین، ظالموں کے لیے۔ انہا شجرتن، بے شک یہ درخت، تخرج، نکلتا ہے، فی اصل الجحیم، جہنم کی جڑ سے جی، ٹھیک ہے۔ جب بتایا گیا نا مشرکین کو نا کہ مرنے کے بعد آپ کو جب میدان حشر میں کھڑا کیا جائے گا، وہاں پر تمہارا فیصلہ ہوگا جہنم کا نا، تو پھر تمہیں جہنم کے اندر خوراک کون سی دی جائے گی؟ زقوم درخت دیا جائے گا جی، ٹھیک ہے۔ بڑے خوش ہوئے، کہنے لگے کمال ہو گئی، جہنم ہے، آگ ہے، دنیا کی آگ کے مقابلے میں 69 گنا تیز ہے۔ دنیا کی آگ پتھروں کو بھی جلا دیتی ہے جی، تانبے کو، لوہے کو جلا دیتی ہے، اس کے مقابلے میں جہنم کی آگ 69 گنا تیز ہے، اور بیچ میں درخت لگا ہوا ہے۔ عجیب لوگ، کہنے لگے مزے ہیں پھر جی، کہنے لگے مزے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، انہا شجر انا جعلناها فتنۃ للظالمین، ہم نے اس درخت کو بطور آزمائش کے ظالموں کے لیے بنایا ہے۔ وہ نکلتا ہے جہنم کے جڑ میں سے، طلعوا، پھل اس کا، خوشے اس کے، کأنہ، گویا کہ رؤوس الشیاطین، لفظی معنی شیاطین کے سارے، لیکن کیونکہ شیاطین کے سار ہم نے دیکھے نہیں ہیں تو معنی مفسرین یہ بھی کرتے ہیں، کأنہ، گویا کہ وہ رؤوس الشیاطین، سانپ کے پھانے، ٹھیک ہے۔ ہوتا ہے ناگ نا، جو جب کسی کو ڈنگ مارنے پہ آتا ہے یا یہ اگر اپنی جان اٹھ جاتا ہے اوپر جی، کتنا گھبراہٹ والا ہوتا ہے جی، ٹھیک ہے۔ اس زقوم کے درخت کے جو خوشے ہیں نا جی، ایسے کھڑے ہیں جی، ٹھیک ہے، گھبراہٹ والے ہیں۔ فَإِنَّهُمْ، بس بے شک وہ، لَآكِلُونَ، البتہ کھانے والے ہوں گے، مِنَا، اس درخت میں سے، فَمَالِئُونَ، پس بھرنے والے ہوں گے، مِنَا، اس درخت میں سے، البطون، پیٹوں کو جی، ٹھیک ہے۔ اس درخت کو کھائیں گے، کھانے کی وجہ سے کیا ہوگی جی، ان کے پیٹ بھریں گے، پھر پیاس لگے گی۔ درخت ایسے ہے نا، ظاہر بات ہے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا تو مجبوراً اس درخت کو کھائیں گے جی، ٹھیک ہے، جس کے کانٹے خاردار جب ڈالیں گے نا، یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں نکل جائیں گے، ٹھیک ہے، پھر وہ درخت ان کو پیاس لگائے گا۔ ثم ان لہم، پھر بے شک ان کے لیے، علیہ لشوبن، اس کے اوپر ملاوٹ ہوگی، من حمیم، گرم پانی کی، ٹھیک ہے۔ ان کو پیاس لگے گی اور پانی کون سا ملے گا ان کو؟
گرم پانی ملے گا۔ 16ویں پارے میں آپ نے سنا ہے یشوی الوجوہ، ہونٹوں کے ساتھ لگائیں گے نا جی، وہ ہونٹ اتنا کھولتا گرم پانی ہوگا، وہ ہونٹ کیا ہو جائیں گے؟ پانی کے اندر گر جائیں گے۔ اور حدیث میں آتا ہے جب ہونٹ کے ساتھ لگے گا یہ نچلا والا ہونٹ ناف سے بھی زیادہ لٹک جائے گا، اتنا گرم پانی ہوگا۔ اور جب یہاں سے کاٹتے کاٹتے اندر جائے گا نا فقطع امعاءہم، جس آنت کو پہنچے گا آنتیں بھی آپس میں کٹ جائیں گی، جیسے کینچی نہ نہیں پتہ کپڑا کٹنا ہے، یہ کٹ جائیں گی۔ اللہ بچائے اپنے عذابوں سے۔ ثم ان مرجعہم، پھر ان کی لوٹنے کی جگہ لیل الجحیم، شعلے مارنے والی آگ ہوگی جی، ٹھیک ہے، کچھ دیر کے لیے جس طرح قیدیوں کو تھوڑا سا باہر نکالتے ہیں نا جی دال کھلانے کے لیے، پھر واپس ان کو بارک میں بند کر دیتے ہیں، تو جہنمیوں کو بھی تھور کا درخت، یہ زقوم کا درخت کھلانے کے لیے باہر نکالا جائے گا پانی پلانے کے لیے، لیکن ہوگا جی کھولتا ہوا پانی ہوگا جی، ٹھیک ہے، پیپ ہوگی جی، جہنمیوں کی جو پیپ ہوگی وہ ان کو پلائی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ انہم الفوا آباءہم ضالین، کیوں یہ لوگ جہنم میں کیوں جائیں گے جی؟ غور سے سنو اس آیت کو۔ وجہ عذاب یہ ہے کہ انہم بے شک وہ الفوا انہوں نے پایا آباءہم اپنے ابا و اجداد کو ضالین گمراہ جی، ٹھیک ہے، دنیا میں جب یہ تھے نا جی ان کو پتا تھا ہمارے باپ دادے کیا ہیں جی؟ گمراہ ہیں، باوجود ان کو پتہ ہونے کے بھی پھر بھی کیا کیا جی انہوں نے؟ فَهُمْ عَلَىٰ آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ، بس وہ ان کے نقش قدم پر دوڑتے رہی، ٹھیک ہے۔ ہاں ہوتا ہے نا جی، اب جی کسی کو مسئلہ بتاؤ نا جی، اب بھی یوں ہی ہوتا ہے جی، ٹھیک ہے، یاد رکھیں، مسئلہ بتاؤ نا کہتے ہیں استاد جی است پیو دادے ہے جی کرنے ہونے جی کہ وہ غلط ہے جی، جہنم میں جانے کی جو وجہ بنے گی نا وہ یہ بنے گی، ترجمہ آپ کے پاس ہے نیچے دیکھیں۔ انہم بے شک وہ الفو انہوں نے پایا آباءہم اپنے ابا و اجداد کو ضالین گمراہ، شریعت سے ہٹ کر کام کرتے تھے، رسم و رواج کرتے تھے، ٹھیک ہے جی، شرک کرتے تھے، بدعات کرتے تھے، رسومات کرتے تھے۔ اللہ کا قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا تھا، رسول اللہ کی صحیح تعلیمات، احادیث کی تعلیمات ان کو دی جاتی تھی، شریعت کی تعلیمات ان کو دی جاتی تھی، لیکن وہ فَهُمْ عَلَىٰ آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ، پس وہ عَلَىٰ آثَارِهِمْ ان کے نقش قدم کے اوپر يُهْرَعُونَ دوڑتے تھے شوق اور رغبت سے، ٹھیک ہے۔ ہاں اصل پیو دادے چنگے کام کرنے انہیں، استاد جی تو نوائیں چھوڑ۔ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ، تحقیق گمراہ ہوئے قبلہم ان سے پہلے، اکثر الاولین بہت سارے پہلے، ٹھیک ہے، یہی حالت ہوتی ہے جی، ٹھیک ہے، پہلے جو لوگ ہیں، پہلے جو امتیں آئی ہیں نا، یا ہمارے دادے پردادے سکردادے لکڑدادے ان میں سے یا پچھلی امتوں میں سے جی، وہ لوگ گمراہ ہونے کی وجہ کیا ہوتی تھی؟ یہی ہوتی تھی، باپ دادے نے اگر غلط کام کر دیا پیچھے سے پوتے پڑپوتے سکڑ پوتے آتے نا، نہیں اس پیو دادے جی کر دینے ساڈے خاندان ہے، ساڈا معاشرہ ہے، ساڈے جلالیے رہ جے کرنے تے استاد جی تو بلا کوٹو آئے نے تیری گل سی نہ مانتے، تو یہ کیا ہوتی؟ یہی بات گمراہ بندے کو کرتی ہے، بندے کو جہنم کا مستحق بناتی ہے، اللہ بچائے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، البتہ تحقیق ہم نے بھیجا فیہم ان کے اندر منذرین ڈرانے والے، فانظر پس دیکھ کیف کان عاقبۃ المنذرین کیسے تھا انجام ڈرائے ہوئے لوگوں کا، الا مگر عباد اللہ مگر اللہ کے بندے المخلصین جو چنے ہوئے، ٹھیک ہے، وہی لوگ جو اللہ کے چنے ہوئے جی، ٹھیک ہے، فانجیناہم ہم نے ان کو نجات دی، جنہوں نے نہ اللہ کی بات مانی نہ رسول اللہ کی بات مانی، نہ نیکیاں کی نہ اعمال کیے جی، نہ ایمان اعمال صالحہ کیے، نہ شرک سے بچا، نہ انہوں نے ہر چیز کو کھینچا جی، ٹھیک ہے، ان کو اللہ نے دنیا میں بھی صفحہ ہستی سے مٹایا، جنہوں نے اچھے اعمال کیے، شریعت کے مطابق زندگی گزاری، عقیدہ توحید رکھا، فرمایا فانجیناہم ہم نے ان کو نجات دی۔ آگے پیغمبروں کا ذکر آیا گیا۔